اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یوسف آیت نمبر 51 سے قال کہا اس نے ما خطبکن کیا حال تھا تمہارا اذ راوتن جب مائل کرنا چاہا تم نے یوسف کو عن نفسہ اس کے نفس کے متعلق۔ پچھلی آیت میں بات آئی تھی کہ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا قاصد کے ذریعے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے جا کے میرے کیس کی تحقیق کرو، میں ابھی باہر نہیں آتا، ان عورتوں سے پوچھو۔ تو جب قاصد نے جا کے بادشاہ کو اطلاع کی کہ وہ قیدی نہیں باہر آنا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ پہلے انکوائری کرو اور میرے کیس کی تحقیق کرو، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، ان سب عورتوں کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا۔ قالا کہا اس نے یعنی بادشاہ نے ما خطبکن کیا حال تھا تمہارا، یہ عورتوں سے کہہ رہا ہے، کیا حال تھا تمہارا اذ راوتن یوسف عن نفسہ جب میل کرنا چاہا تم نے یوسف کو اس کے نفس کے متعلق، یعنی کیا تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل ہوتے دیکھا اس وقت؟ قلنا انہوں نے کہا حاشا للہ پاکیزگی ہے اللہ کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا سبحان اللہ، تعجب میں کہا ما علمنا علیہ من سوء نہیں جانی ہم نے اس پر کوئی برائی، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، مطلب قصور ہمارا تھا، ہم نے چاہے کوشش کی اسے پھسلانے کی، اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن وہ ذرا برابر بھی ہماری طرف مائل نہ ہوا، اس پر ہم نے کوئی برائی نہ دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق کہا عزیز کی بیوی نے، عزیز یہ نام نہیں تھا بلکہ شاہی لقب تھا، کہا عزیز کی بیوی نے الآن اب حصحص الحق واضح ہو گیا ہے حق، مطلب اب چونکہ حق کھل گیا ہے، سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، اسی لیے اب میں بھی بتاتی ہوں تمہیں۔ انا راودتہ عن نفسہ میں نے مائل کرنا چاہا تھا اسے اس کے نفس کے متعلق، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے تھا۔ اب سب عورتوں نے اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی خیانت نہیں تھی، حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کی صفائی اور پاکیزگی پہلے واضح ہو چکی تھی، ظاہر ہو چکی تھی، عزیز مصر کو بھی اس کا پتہ لگ چکا تھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے اب تک اعتراف نہیں کیا تھا، اور یعنی اپنے خاوند کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے اعتراف نہیں کیا تھا، بلکہ جو ہی بات کھلی تھی تو اس نے یوسف علیہ السلام پر سارا الزام لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ جب ایک فیصلہ کرنے والے نے قمیص پر فیصلہ کیا تھا اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی صفائی ظاہر ہو گئی تھی، لیکن وہ فیصلے میں ظاہر ہوئی تھی، لیکن عزیز کی بیوی نے اب سب کے سامنے اعتراف کر لیا، کہا اب حق واضح ہو چکا ہے، یعنی اب چونکہ بات کھل گئی ہے، راز آؤٹ ہو گیا ہے، تو اسی لیے اب میں حقیقت بتاتی ہوں۔ انا راودتہ عن نفسہ میں نے مائل کرنا چاہا اسے اس کے نفس کے متعلق، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کا سب اعتراف کر رہے ہیں، وہ جو قید میں ان کے ساتھ تھا وہ بھی کہہ رہا ہے یوسف ایھا الصدیق، جب تعبیر پوچھنے گیا تھا اس نے بھی کیا کہا اے یوسف اے انتہائی سچے انسان، اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سچوں میں سے ہے، اور واقعی سچ ہی انسان کو نجات دلاتا ہے۔
الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ تباہ کرتا ہے۔ اگرچہ سچ کے نتیجے میں وقتی طور پر بعض اوقات پریشانیاں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن انجام اسی کے حق میں ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، اور جھوٹ کے نتیجے میں وقتی طور پر چاہے انسان بچ جاتا ہے لیکن بالآخر وہ پھنستا ہے کبھی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی غیب میں، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں راہ دکھاتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چال کو۔ وما ابرئ نفسی، اور نہیں بری قرار دیتا میں، یا نہیں بری قرار دیتی میں اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر رحم کر دے میرا رب، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ذالک لیعلم سے لے کر ان ربی غفور الرحیم تک یہ بات کس کی ہے، اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ امراۃ العزیز کی بات ہے، کیونکہ پیچھے بات اسی کی چل رہی تھی، انہ لمن الصادقین تک، تو یہ بات بھی اسی کی ہے، عزیز کی بیوی کی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے یوسف علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے، عزیز کی بیوی کی بات وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ تک ختم ہو گئی، آگے یہاں سے بات یوسف علیہ السلام کی ہے۔ اب دونوں کے اعتبار سے اس کی تفسیر مختلف بنے گی، میں دونوں تفسیریں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کو بات بناتے ہیں عزیز کی بیوی کی، اس کے مطابق معنی یہ بنے گا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، ذالک، یہ کیا، یہ میرا اعتراف، میں نے جو اعتراف کیا ہے کہ قصور میرا تھا وہ سچا ہے، یہ میرا اعتراف اس لیے ہے، یعنی میں نے یہ اعتراف اس لیے کیا ہے لیعلم، تاکہ وہ جان لے۔ اب کون جان لے، اس میں پھر دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یوسف جان لے۔ اب پہلے اس کے مطابق تفسیر، لیعلم کی ضمیر کا مرجع یوسف، یہ اعتراف اس لیے ہے تاکہ یوسف کو پتہ چل جائے، تاکہ یوسف جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی غیب میں، تاکہ یوسف کو پتہ چل جائے کہ میں نے ٹھیک ہے اس کے سامنے جو کیا لیکن اس کے پیٹھ پیچھے میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور میں نے اس پر پیٹھ پیچھے کوئی الزام نہیں لگایا اور اس کا برا نہیں چاہا۔ کیوں ایسا نہیں کیا میں نے، پیٹھ پیچھے اس کی خیانت کیوں نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ نہیں راہ دکھاتا خیانت کرنے والوں کی چال کو، کیونکہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال اللہ چلنے نہیں دیتا اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، تو اسی لیے میں نے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، منہ پہ جو کیا۔ وما ابرئ نفسی، اور باقی میں نہیں بری قرار دیتی اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت برائی کا حکم دیتا ہے، اسی لیے میں برائی کی طرف مائل ہو گئی، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے، جس پر رب کی رحمت ہو جائے وہ بچتا ہے، جیسے یوسف بچ گیا کہ اس پر رحمت ہو گئی۔ یہ ایک تفسیر ہو گئی، یہ بات کس کی بنی، عزیز کی بیوی کی، اور اس کی بھی پھر دو تفسیریں تھیں، لیعلم کی ضمیر کا مرجع یوسف کو ہم نے بنایا، اور یہ بات کیوں کر رہی ہے پھر، یوسف پر احسان جتلانے کے لیے، تاکہ پھر وہ ممنون ہو جائے اس کا، اور پھر اس پر، کیونکہ پھر بھی گھر میں ہی رہنا ہے تو تاکہ پھر اس پر احسان آ جائے۔ لیکن اب کیا احسان ہے، وہ تو جو کر چکی ہے، جیل میں بھجوا چکی ہے، وہ اپنا کام سارا پورا کر چکی ہے، تو اب کیا احسان۔
دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ بات تو عزیز کی بیوی کی ہی ہے، لیکن لیعلم کی ضمیر کا مرجع اس کا خامد ہے عزیز مصر۔ یہ اعتراف اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے، کون؟ میرا خامد، تاکہ میرا خامد جان لے، عزیز مصر جان لے، انی لم اخن بالغیب، کہ میں نے غیب میں اس کی خیانت نہیں کی۔ ٹھیک ہے پھسلانا چاہا لیکن کوئی خیانت نہیں ہوئی، وہ بچ گیا، اور اسی لیے کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہو سکا۔ اسی لیے میں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ پاک ہے، مطلب صرف میں نے پھسلانا چاہا ہے اور وہ بچ گیا ہے، اور خیانت نہیں ہوئی کوئی۔ یہ تفسیر سمجھ گئے؟ اب دوسری تفسیر کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ بات یوسف علیہ السلام کی ہے، اور یہ تفسیر زیادہ راجح ہے۔ بعض نے وہ تفسیر کی ہے جو میں نے پہلے کی، لیکن زیادہ راجح تفسیر یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے۔ اب اس کے مطابق معنی کیا بنے گا؟ ذالکا، یہ، اب یہ کا معنی ہو رہا ہے کیا؟ یہ یعنی قاصد کو واپس بھیج کر کیس کی تحقیق کرانا، یہ اس لیے ہے، سمجھ گئے؟ قاصد آیا تھا نا کہ آئیں بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، کہا نہیں واپس جا اور پہلے عورتوں سے پوچھو کیا معاملہ تھا۔ تو یہ یعنی میرا قاصد کو واپس بھیج کے اپنے معاملے کی تحقیق کرانا، یہ اس لیے ہے تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے، یا تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب، کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی غیب میں، چونکہ میں اسی کے گھر میں رہتا ہوں، اسی کا کھاتا ہوں، اسی کا میں غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے۔ یہ میں نے کیس کی تحقیق اسی لیے کرائی ہے تاکہ اسے بھی پتہ چل جائے کہ میں پیٹھ پیچھے اس کا خائن نہیں، میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، اس کی بیوی سے غلط تعلقات قائم کر کے میں نے اس کی خیانت نہیں کی، تاکہ اسے پتہ چل جائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی غیب میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ نہیں راہ دکھاتا خیانت کرنے والوں کی چال کو۔ یعنی جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، جو فریب کار ہوتے ہیں، جو دغا باز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا، ان کی سازشیں اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یعنی بالآخر جیت اہل حق کی ہوتی ہے، اگرچہ وقتی طور پر لوگوں کی خیانتوں کی وجہ سے، لوگوں کی درپردہ بے ایمانیوں کی وجہ سے، درپردہ ان کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے اہل حق پہ وقتی طور پر آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ہوتی عارضی ہیں۔ اور جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، جو دغا باز ہوتے ہیں، ان کی سازشیں اللہ چلنے نہیں دیتا، یعنی ان کا پردہ فاش ہوتا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوتے، بالآخر وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اصل کامیابی اور جیت اہل حق کی ہی ہوتی ہے، اور بے شک اللہ نہیں راہ دکھاتا، یعنی نہیں چلنے دیتا چال یا سازش خیانت کرنے والوں کی۔ اب اس میں چونکہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہو رہا تھا کہ یہ میں نے کیس کی تحقیق اسی لیے کرائی ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں پاک ہوں۔ اب اس میں چونکہ اپنی تعریف ہو رہی تھی ایک طرح کی، اور اپنی عظمت کا اظہار ہو رہا تھا، اسی لیے پھر یوسف علیہ السلام نے اس کو اللہ کے سپرد کیا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی نیکی کی وجہ سے بچ گیا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میرے سامنے اتنا بڑا گناہ آیا اور میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے، نہیں، میں تو کمزور ہوں، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، صرف برائی کا حکم نہیں دیتا، بہت حکم دیتا ہے برائی کا، ہر وقت نفس برے خیالات لاتا ہے،
میرا اس میں کوئی کمال نہیں، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر رحم کر دے میرا رب۔ یہ تو میرے اوپر رب کی رحمت ہو گئی کہ میں بچ گیا، میرا کمال نہیں ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس تفسیر کے مطابق یہ ساری بات یوسف علیہ السلام کی بنتی ہے، اور زیادہ وزنی بات بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں بڑی کمال کی باتیں کی گئی ہیں اور معاملات اللہ کے سپرد کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات ایک عزیز مصر کی بیوی جیسی عورت کی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ یوسف علیہ السلام کی بات ہی ہے، زیادہ راجح یہی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔